أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں اور اللہ بھلائی کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. اور وہ لوگ کہ جب کوئی گناہ کر گزرے یا اپنے حق میں زیادتی کر جائیں تو اللہ کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہوں. اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشے؟ نیز جو گناہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے کر بیٹھتے ہیں اور اس پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، انہی لوگوں کی جزا ان کے پروردگار کی جانب سے مغفرت اور ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیش اسی میں رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا کیا ہی خوب اجر ہے. تم سے پہلے بھی بہت سے واقعات پیش آ چکے ہیں، لہٰذا تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. یہ تمام انسانوں کے لیے حق اور سچائی کی وضاحت اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. ناظرین، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا تھا کہ اللہ نے متقی بندوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے متقی بندوں کی چند صفات بیان فرمائی ہے. پہلی صفت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، یعنی متقی بندے وہ ہوتے ہیں جو تنگ دستی اور خوشحالی دونوں صورتوں میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. چونکہ زیادہ عیش و عشرت کا ہونا اور غربت کا ہونا دونوں یہ اللہ کے ذکر سے مانے ہیں، اس لیے کہ انسان کے پاس جب زیادہ مال و دولت اور عیش و عشرت کے اسباب اور سامان ہوتے ہیں تو انسان دنیا میں مگن ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. اور جو انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو اور دنیا میں مگن اور مست ہو، آخر وہ کیوں کر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا؟ اسی طرح وہ انسان جو غریب ہو، غربت کا شکار ہو، ظاہر بات ہے کہ آخر اس کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ متقی بندے وہ ہوتے ہیں جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں صورتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے متقی بندوں کی یہ بیان فرمائی ہے والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پینے والے ہوں، غصہ نکالنے والے نہ ہو. یعنی غصہ تو انہیں آتا ہو لیکن غصے کو اپنے اندر ہی دبا دیتے ہوں، غصے کے تقاضے پہ عمل نہ کرتے ہوں، غصہ نہ نکالنے والے ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے متقی بندوں کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی ہے والعافین عن الناس، یعنی لوگوں کو درگزر کرنے والے ہوں. یعنی اگر متقی بندوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی اور بد اخلاقی سے پیش آئے تو متقی بندے اسے معاف کر دیتے ہیں، یہ پہچان ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ متقی بندوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے والے ہوں، یعنی گالیاں دینے والوں کو دعا دے اور کانٹے بچھانے والوں پر پھول برسائے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ، یہاں فاحشہ اور ظلم کا تذکرہ ہے. فاحشہ سے بعض مفسرین نے گناہ کبیرہ اور ظلموا انفسہم سے ہر طرح کا گناہ مراد لیا ہے، اور بعض مفسرین نے اس کے عکس بیان فرمایا ہے. اور تیسری رائے مفسرین کی یہ ہے
کہ فاحشہ سے حقوق العباد میں اور ظلموا انفسہم سے حقوق اللہ میں کوتاہی کرنا مراد ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی متقیوں کی فہرست میں شمار کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ متقی بندوں سے جب کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ اس پر ڈٹے نہیں رہتے ہیں بلکہ اس سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کروا لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے متقی بندوں کا بدلہ بیان فرمایا ہے کہ ان متقی بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور جنت ہے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان آیات سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہو کہ اے نبی، آپ کو ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے جو تکلیف پہنچائی ہے آپ انہیں معاف کر دیجئے۔ اسی طرح جنگ احد کے اندر جن صحابہ نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے آپ اپنے ان ساتھیوں کو بھی معاف کر دیجئے، اس لیے کہ اللہ کو معاف کرنے والے بندے بہت زیادہ پسند ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو یہ تنبیہ کی ہے کہ یاد رکھو اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں انہوں نے بھی اپنے نبی کی تکذیب کی، اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا، اپنے نبی کے ساتھ غلط رویے سے پیش آئے، اپنے نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت سزاؤں میں مبتلا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو تم زمین میں چل کر تم سفر کرو اور دیکھ لو، آج بھی ان ہلاک شدہ قوموں کے آثار موجود ہے جس سے تم سبق حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور نصیحت کا ذریعہ ہے، لیکن اس قرآن سے ہدایت اور نصیحت وہی لوگ اخذ کرتے ہیں جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو آخر وہ کیوں کر قرآن پاک سے ہدایت اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سبوں کو قرآن پیغام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔